اپنی اولاد کی تربیت اچھی کر دے۔ اور وہ تربیت پتہ ہے کیسے تھی؟ ڈاکٹر اقبال کے جو والد ہیں شیخ نور محمد، آپ ان کے بارے میں پڑھیں تو زمانہ طالب علمی میں انہوں نے ڈاکٹر اقبال پر بڑی محنت کی اور بڑی محنت سے پڑھایا، اور پھر فرمایا بیٹا میں نے جو تمہاری تعلیم و تربیت میں محنت کی ہے نا بیٹا، مجھے اب اس کا معاوضہ چاہیے۔ جب اقبال نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر لی اور وہ جرمنی سے پاکستان آئے تو شیخ نور محمد ڈاکٹر اقبال سے کیا کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے تمہاری تعلیم اور تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، بڑا پیسہ خرچ کیا ہے، تمہیں ہر سہولت دی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کا معاوضہ دو۔ اقبال نے اپنے والد سے عرض کی کہ ابو جی بتائیں میری جو آپ نے میرے اوپر محنت کی ہے اس کا معاوضہ کیا چاہتے ہیں؟ اب دیکھیں ایک اچھی تربیت کیا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال کے والد صاحب فرمانے لگے بیٹا میری محنت کا معاوضہ یہ ہے کہ تم مخلص ہو کر اسلام کی خدمت کرو۔ میری محنت کا معاوضہ یہ ہے کہ تم مخلص ہو کر اسلام کی خدمت کرو۔ اقبال کہتے ہیں میں نے پھر اپنے اوپر لازم کر لیا کہ میں جہاں بھی ہوں گا میں حضور کے دین کی اذان بلند کروں گا، میں اپنے کلام کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے انداز کے ذریعے حضور کے دین کی مخلص ہو کر خدمت کروں گا۔ اور پھر جب ڈاکٹر اقبال کے والد دنیا سے جا رہے تھے تو آخری دنوں میں جب وہ مستر مرگ پہ پڑے تھے، اقبال نے پوچھا اپنے والد سے کہ ابو جی میں نے آپ کی محنت کا معاوضہ ادا کر دیا؟ تو انہوں نے خوش ہو کر کہا ہاں بیٹا تم نے میری محنت کا معاوضہ ادا کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ تربیت ہے جو والدین اپنی اولاد کو بچپن سے دے سکتے ہیں اور ان کے ذہن میں ڈال سکتے ہیں۔ چلو ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اپنی اولاد کے ذہن میں بچپن سے ڈال دیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں، کم از کم ان کا ایمان جو ہے نا، ایمان یہ کبھی بڑے ہو کر ڈگمگائے نہ۔ آپ یقین جانیے آج ہماری قوم کے نوجوانوں کا حال اتنا برا ہے کہ وہ مغرب کو تھوڑا سا دیکھ لینا، اور دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، نیٹ سب کے ہاتھوں میں ہے، یقین جانیے سب کے دلوں میں وہی بیٹھا ہوا ہے اور وہی وہ سوچتے ہیں۔ جبکہ آج دیکھ لیں آپ لوگ جب حوالے دیتے ہیں نا اور اقوال زنی نقل کرتے ہیں تو وہ انگریز مفکرین جو ہے ان کے ریفرنسز کوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، جبکہ وہ سب کا سب میرے حضور کے دہلیز کی خاک میں چھپا ہوا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں چھپا ہوا ہے، اور اقبال نے یہی کچھ دکھایا تھا۔ پھر جو اقبال کی والدہ ہیں ان کا نام تو تھا امام بی بی، لیکن آپ جب کتابوں میں پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا ان کو خاندان میں بیجی کہا جاتا تھا، بیجی، ڈاکٹر اقبال کی والدہ کو۔ آپ دیکھیں ان کی تربیت کیسی تھی۔ ڈاکٹر اقبال کے جو والد تھے نا شیخ نور محمد، انہوں نے کسی موڑ پر ایک ڈپٹی وزیر تھا بل گرامی، اس کے ہاں ملازمت کی، تو یہ سلائی کا کام کرتے تھے ان کے پاس۔ تو ان کی بھی جو زوجہ تھی ڈاکٹر اقبال کی والدہ، وہ ایک دن فرمانے لگیں کہ میں تو اس ڈپٹی وزیر بل گرامی کے بارے میں خود شک میں ہوں کہ اس کی کمائی مشکوک ہے، تو آپ وہاں نوکری نہ کریں۔ تو انہوں نے بتایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنا کام پوری محنت سے کرتا ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو اپنی محنت کا عوض لیتا ہوں۔ تو ڈاکٹر اقبال کی والدہ فرمانے لگی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اپنا زیور بیچ کے ایک بکری خرید لی، اور جب تک اقبال دودھ پیتے رہے وہ اس بکری کا دودھ پلاتی رہیں، اور اس وزیر کی سے جو ملنے والی سیلری تنخواہ تھی اس سے اپنے بیٹے اقبال کو دودھ بھی نہیں پلاتی تھی۔ یہ احتیاط تھی نا، یہ پہلو ہے تربیت کا کہ اگر کمائی بالفرض اگرچہ وہ جائز تھی، اس میں ایک شبہ پیدا ہوا تھا جو کہ جائز ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود احتیاط کا یہ عالم تھا کہ ڈاکٹر اقبال کو انہوں نے دودھ بھی نہیں پلایا اور بکری خریدی اپنے زیور سے، تاکہ یہ دودھ میرے بیٹے کے پیٹ میں جو جائے وہ اس کی تربیت کے اندر کوئی کمی نہ چھوڑے۔ تو یہ جب تربیت ہوتی ہے پھر اس کا نتیجہ بھی نکلتا ہے۔ جب ڈاکٹر اقبال کی والدہ دنیا سے گئی تھی تو ڈاکٹر اقبال نے اس موقع پر پھر ایک نظم بھی لکھی تھی اور یہ بتایا تھا کہ اقبال جو آج پوری دنیا میں شہرت کی بلندیوں پہ پہنچا ہوا ہے تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، یہ جو میں ستاروں تک پہنچا ہوں یہ تیری تربیت ہے، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا،
اور پھر اقبال پھر آخر میں اپنی والدہ کو کہتے ہیں کہ آسمان تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے، آسمان تیری قبر پہ نور برسائے، سبزہ نور ستا اس گھر کی نگہبانی کرے۔ تو اقبال خود بتاتے ہیں کہ یہ میری ماں کی تربیت تھی جس کی وجہ سے میرے اندر یہ تبدیلی آئی اور میں نے قوم کو خودی کا درس دیا اور بتایا۔ اچھا، پھر یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ بندے اس کے حبیب کے در کی غلامی اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ رب کو پسند نہیں ہے کہ کلمہ اسلام کا پڑھا ہو، نام اسلام کا لے رہا ہو اور اس کی محبتیں کہیں اور ہوں، اس کا کردار، اس کا لباس، اس کی سیرت، اس کی صورت کسی اور جیسی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، اے ایمان والو پورے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ڈاکٹر اقبال جب بر صغیر میں آپ موجود تھے تو اس وقت آپ کو پتہ ہے یہاں پہ انگریز قابض تھے۔ انگریز نے اپنے دور میں ہر طرح سے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کو دینی اقدار اور اسلامی تہذیب سے دور کر دیا جائے، دینی مدارس کا نظام غیر مؤثر کیا جائے، ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور اس نے کیا بھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے یہ دینی اور دنیاوی علوم کی تقسیم نہیں تھی، علم علم ہوتا تھا۔ انہوں نے دین کو علیحدہ کر دیا، مدارس کو علیحدہ کر دیا، اسکول کالجز یونیورسٹیز ان کو علیحدہ کر دیا۔ جو وہاں جائیں گے ان کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو اور جو دین پڑھتے ہیں ان کا ان سے کوئی تعلق نہ ہو، یہ انہوں نے عملی طور پہ پیغام دیا۔ اور اسلام کا جو نام لینے والے تھے انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے اسلامی تہذیب اور اسلامی افکار کو ختم کر دیا جائے۔ اور بطور خاص جو انگریزوں نے کوشش کی وہ یہ تھا کہ اس قوم کے جو نوجوان ہیں ان کا ایمان اور ان کے کردار کی جو پختگی ہے، اس ایمان اور کردار کی پختگی کو ختم کر دیا جائے۔ اس تربیت میں پروان چڑھنے والا نوجوان وہ گانے باجے کے بجائے، وہ قرآن پڑھنے کے بجائے گانے باجے کی طرف مائل ہو جائے۔ اس تربیت میں جو پڑھنے والا نوجوان اور پڑھنے والا نوجوان ہے وہ رات تہجد کے لیے مصلی پہ آنسو بہانے کے بجائے نائٹ کلبوں کے اندر اپنی رات گزارے۔ اس تربیت کے اندر جو پلنے والا نوجوان ہے اسے مسجد کے مصلی اور مسجد کی جگہ پہ سکون ملنے کے بجائے کھیل کود کے میدانوں کے اندر سکون ملے۔ انہوں نے یہ کیا اور پوری طرح کیا اور اپنی اس کاوش کے اندر کامیاب رہے اور پھر مسلمانوں کو غلام بنا دیا۔ اقبال نے اس موقع پر نوجوانوں کو چوٹ کی سمجھایا اور اپنے کلام کے ذریعے بتایا کہ فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب۔ یہ نوجوانوں کے دل اور نظر کے اندر جو بے حیائی آ گئی ہے اور ماں بہن بیٹی کی جو تمیز اٹھ چکی ہے اور اس کو سعادت سمجھتے ہیں اپنے لیے، اقبال کہتا ہے فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب کہ روح اس مدنیت کی رہ سکی نہ عفیف، کہ جو ان کی طرف جاتا ہے جو مغرب کو دیکھتا ہے، اقبال کہتا ہے اس کی روح کبھی پاک نہیں رہ سکتی۔ پھر جو ساری رات گانے باجے فلمیں اور شراب اور لہو و لعب کی مجلس کے اندر رات گزارے گا اسے مسجد میں آ کر بھی سکون نہیں ملے گا، اسے قرآن کی تلاوت میں سکون نہیں ملے گا۔ اقبال کہتا ہے روح جو گندی ہو گئی جب تو لہو و لعب گانے باجے اور شراب و کباب اور شباب کے پیچھے پڑ گیا تو تیری روح گندی ہو گئی۔ جب تیری روح گندی ہو گئی تو پھر تجھے مسجد میں آ کے بھی سکون نہ ملے گا۔ اقبال کہتا ہے ان کا خواب اور خیال کیا ہے مغرب کا، کہتا ہے رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید، رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید، ضمیر پاک و خیال بلند ذوق لطیف۔ اقبال کا کہنا یہ ہے کہ اے نوجوان اپنی روح کو پاک کر، اپنی روح کو گندا نہ کر۔ اگر روح کو گندا کر لے گا پھر تجھے اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور پھر اقبال اپنے شعر میں کہتا ہے برا نہ مان ذرا آزما کے دیکھ اسے، اقبال کہتا ہے برا نہ مان ذرا آزما کے دیکھ اسے، فرنگ دل کی خرابی خرد کی معموری ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ جو تیرا دل برباد ہوا ہے نا یہ سارا مغرب کی سوچ کی وجہ سے ہوئے ہے، ذرا آجا اسلام کے دامن میں دیکھ تجھے سکون کتنا ملتا ہے، دیکھ تجھے کامیاب